मोहतरम नाजरीन, 28, 29, 30 रजब का एक ऐसा वजीफ़ा बुध जुमेरात जुम्मा 3-3 72 घंटे, और इस 72 घंटे में सिर्फ आपने आधा मिनट, चाहे तीनों दिनों में से किसी भी वक्त आप लोग आधा मिनट निकाल कर पढ़ सकते हैं। 72 घंटों का वक्त है आपके पास कि 72 घंटों में आप आधा मिनट नहीं निकाल सकते। ये छोटा सा अमल है पढ़ने के लिहाज से, लेकिन अल्लाह पाक के हुक्म से ऐसा सच्चा अमल है कि जिसे पढ़ते ही घर में जहाँ नज़र डालेंगे, पढ़ने के साथ ही पढ़ते वक्त ही इंशाअल्लाह घर में यहाँ नज़र डालेंगे वहाँ दौलत ही दौलत होगी। गैब से दौलत वाले हाथ इंशाअल्लाह इस अमल को पढ़ते ही दौलत लेकर आ जाएंगे इंशाअल्लाह। साथियों, भाइयों, बहनों, आज माह रजब की 28, 29 और 30 तारीख यानी कि बुध, जुमेरात और जुम्मा का मुबारक दिन तशरीफ़ ला चुका है। आज सिर्फ मोहतरम नाजरीन, मेरी प्यारी बहनों, आज के दिन सिर्फ 70 बार ये छोटा सा वजीफ़ा पढ़ लो। लेकिन ये अमल तो आपके पढ़ते ही आपके हालात बदल देगा। जो पिछले साल 2024 में आपको ना मिल सका, वो आज 2025 में मिल जाएगा इंशाल्लाह। सिर्फ माह रजब की 28, 29 और 30 तारीख का वजीफ़ा साथियों, भाइयों, बहनों बताए गए तरीके से पढ़ने की देर है। नाजरीन सामीन याद रखिएगा, माह रजब का महीना कबूलियत का महीना है। इस महीने की हर घड़ी कबूलियत की घड़ी है। इस महीने में रहमतें बरकतें बारिश की तरह बरस रही हैं। जो बंदा माह रजब की 28, 29 और 30 तारीख के दिन ये वजीफ़ा 70 बार पढ़ लेता है, रब करीम से हाथ उठाकर जो भी मांगता है, मेरा रब बैठे बैठे हर हाजत को पूरा फरमा देता है। जो बंदा भी आज ये वजीफ़ा पढ़ेगा, रब करीम से जो भी मांगेगा, अल्लाह गैब से उसे अता फरमाएगा। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि साथियों, भाइयों, बहनों, रजब का इस्तकबाल ऐसे किया करते थे। माह रजब में अपनी हाजात को कैसे अल्लाह वाले पूरा करवाया करते थे, अपनी पसंद का नसीब और तकदीर कैसे लिखवाते थे। नाजरीन याद रखिएगा, रजब का महीना इस्लामी साल का 7वां महीना है। इस्लामी साल के 7वें महीने रजबुल मुजर्रिब इस वजह से है, रजबुल मुजर्रिब इसलिए कहा जाता है कि ये हुर्मत वाले 4 महीनों में से एक महीना है, और हुर्मत वाले महीने की कदर कीमत बहुत ज़्यादा होती है कि इस महीने में अगर कोई फ़कीर रब करीम से ज़िद करके जो भी मांगता है, तो अल्लाह फ़कीर को बादशाही में बदल देता है। अगर कोई औलाद के लिए ज़िद करेगा, और जब मैं और आप जानते हैं कि कामयाबी सिर्फ रब की तरफ से है, जब तक रब की ज़ात ना चाहे तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो फिर क्यों हम जाली पीरों फ़कीरों के चक्रों में पड़ जाते हैं, उनके पास जाते हैं? फिर क्यों हम दर दर की ठोकरें खाते हैं? फिर क्यों लोगों के ताने सुनते हैं? आज साथियों, भाइयों, बहनों, माह रजब की 28, 29 और 30 तारीख आ चुकी है। 70 बार ये वजीफ़ा पढ़ते ही अगर आप रब करीम से आपकी नस्लों की तकदीर के बंद तालों को खुलवाना चाहते हैं, आपके घर में रिज़्क और दौलत का सैलाब लाना चाहते हैं, आपके बिगड़े काम इंशाअल्लाह इस अमल को करते ही संवर जाएंगे, आपके बेड़े पार हो जाएंगे, तो इससे बढ़कर आप और क्या चाहते हो। माह रजब की फजीलत और बरकत। रजब के इन 4 महीनों में से एक ख़ास महीना है जिसको फजीलत वाला रजब का महीना कहा जाता है, जिनका कुरान करीम ने जिक्र फरमाया है। बेशक महीनों की गिनती अल्लाह के नज़दीक 12 है। अल्लाह की किताब में जब से उसने आसमान और ज़मीन बनाए, तो इनमें हुर्मत वाले 4 महीने हैं। तो इनमें अल्लाह वाले फरमाते हैं कि इन महीनों में अपनी जानों पर जुल्म ना करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रजब अल्लाह ताला का महीना है, शबानुल मुअज़्ज़म मेरा महीना है, और रमज़ान पूरी उम्मत मुसलमा का महीना है। एक और जगह अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रजब की फजीलत तमाम महीनों पर ऐसी है जैसे कुरान की फजीलत तमाम किताबों पर है, और तमाम महीनों पर शबान की फजीलत ऐसी है जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत बाकी तमाम अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम पर है, और तमाम महीनों पर रमज़ान की फजीलत ऐसी है जैसे अल्लाह ताला की फजीलत तमाम बंदों पे है। तो साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों और मेरी बहनों, रजब की खसूसी फजीलत ये है कि इस महीने में मेराज वाक़या हुई। हदीस शरीफ के मुताबिक रजमुल मुजर्रिब अल्लाह ताला का महीना है। यही वजह है कि अल्लाह ताला अपने महबूब सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना दीदार करवाया। नाज़रीन, वाक़या मेराज को बताना शुरू करूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला अपने बंदों से इतनी मोहब्बत फरमाता है कि अपने महबूब को मेराज की रात अपना दीदार करवाया। नाज़रीन, इस महीने की बरकत बहुत ज़्यादा है। अल्लाह अपने महबूब के दीदार कराने के वसीले से हम सबकी नेक जायज़ हाजतों को पूरा। 28, 29 और 30 रजब
3 دن یاد کر لیں ناظرین، ان 3 دنوں میں اس وظیفے کو پڑھ لیں، جہاں تینوں میں سے صرف 1 دن پڑھنے کی دیر ہے آپ کی۔ آج محترم ناظرین، میری پیاری بہنوں بھائیوں، یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ آپ 2024 میں ٹھوکریں کھاتے آئے ہیں، لوگوں کے طعنے سنتے رہے ہیں، لوگوں کے سامنے جھکتے رہے ہیں۔ آج 2025 میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسے اسباب بنائے گا، ایسے راستے بنائے گا کہ دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی۔ وہ جو ساری عمر آپ کو نہ مل سکا، وہ جس نوکری کے لیے آپ لوگوں نے لوگوں کی منتیں سماجتیں کرتے رہے، بڑی بڑی سفارشیں کرواتے رہے، آج وہ نوکری خود چل کر آئے گی۔ وہ قرض جس کے لیے آپ لوگوں سے چھپتے پھرتے ہیں، لوگ آپ کے دروازے پر آ کر آپ کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں، گالیاں بکتے رہیں، تو آپ آج ساتھیوں بھائیوں بہنوں 28 رجب 29 اور 30 رجب یہ وظیفہ پڑھتے ہیں انشاءاللہ، بدھ جمعرات اور جمعہ یاد رکھنا، آپ کا کروڑوں کا قرضہ اترنا شروع ہو جائے گا۔ آپ خود حیران ہو جاؤ گے کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابی کہاں سے آ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب رب کی ساتھ دینے پر آتی ہے تو بگڑے کام سنور جاتے ہیں، بیڑے پار ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ جس چیز پر قدم بڑھاتے ہیں، اللہ اپنی رحمتوں و برکتوں سے آپ کو مالا مال کر دیتا ہے۔ ناظرین، ایک نام رجب رب کا مہینہ ہے، یہ عظمت اور برکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مانگی گئی دعا عرش الہی سے ٹکرا جاتی ہے۔ اس مہینے میں اللہ کریم مانگنے والے کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ ناظرین، آج وقت ہے، آج موقع ہے، ماہ رجب کی آخری لمحات، آخری گھڑیاں، آخری دن چل رہے ہیں۔ رب سے اپنی ہر بات کو منوانے کا، اپنے گھر کے حالات کو بہتر کروانے کا آپ سے گزارش ہے کہ رجب کی 28 تاریخ، 29 اور 30 تاریخ کا یہ وظیفہ جو بندہ پڑھتا ہے وہ مالا مال ہو جاتا ہے اللہ کے حکم و کرم سے۔ اس لیے وہ لوگ جو ارجنٹ اپنی حاجات کو پورا کروانا چاہتے ہیں، آج ہر کوئی بے صبرا ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم راتوں رات امیر و کبیر ہو جائیں، ہمارے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے، ہم جس چیز میں ہاتھ ڈالیں کامیابی ہمارا مقدر ہو جائے۔ تو پھر آج اس حرمت کے مہینے میں، رب کے مہینے میں، رب کے سامنے 70 بار پڑھ کر بیٹھ کر اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو کامیابی رب کی طرف سے آتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے۔ آج رب کریم سے اپنی اوقات کے مطابق نہیں، رب کی عظمت کے مطابق، رب کی شان عظیم کے مطابق مانگے گا۔ یا گھر مانگو گے مل جائے گا، گاڑی مانگو گے مل جائے گی، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی۔ ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے آخر تک لازمی دیکھیے گا، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر میں کرتی رہوں گی۔ انشاءاللہ آپ نے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا ہے۔ اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے کہ یہ ذرا دھیان سے سمجھیے گا، ویڈیو کو بغیر سکپ کیے آپ نے دیکھنا ہے۔ اس سے پہلے آج ماہ رجب کی 28، 29 اور 30 تاریخ کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور کہنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ، تجھے ماہ رجب کی 28، 29 اور 30 تاریخ بدھ جمعرات اور جمعے کے دن کا واسطہ۔ اے میرے اللہ، ہم سب کی دل کی تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا فرما دے۔ اے میرے اللہ، جو بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما، ایسا بابرکت اور ایسا پاکیزہ روزگار عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ دوبارہ کبھی گمراہ نہ ہوں، ہم لوگوں سے 5 وقت کی نماز نہ چھوٹیں، ہم اپنے والدین کے گستاخ نہ بنیں۔ اے میرے اللہ، ہماری زبانوں کو اخلاق سے پر کر دے، ہماری زبانوں کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر اے اللہ ان کو بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما دے، بہترین رشتے انہیں عطا فرما دے، ان کی زندگی جنت جیسی گزرے اور ایسی زندگی ان کے شوہروں کی بھی گزرے۔ اے میرے اللہ، بالخصوص غزہ فلسطینیوں کے مسلمانوں کی، کشمیر کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، بسنے والے تمام مسلمانوں کی ہر دم خیر عطا فرما۔ اے میرے اللہ، ان سب کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما، کفر کو نست و نابود فرما۔ اے میرے اللہ، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما لے۔ جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر فرما۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، آمین ضرور کہیے گا۔
ناظرین ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعاؤں میں شمولیت ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنا کوئی بھی مقصد لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کسی کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی حاجات پوری ہو جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو اللہ والو بالخصوص آپ لوگوں نے کمنٹس میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ ماہ رجب کی 28، 29 اور 30 رجب تاریخ یعنی کہ بدھ، جمعرات اور جمعے کا دن آ چکا ہے۔ آپ لوگوں کے پاس پورے 3 دن موجود ہے ناظرین، جب آپ کا دل کرے ان 3 دنوں کو آپ پڑھ لیں، چاہے تو فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو ظہر کے بعد پڑھ لیں یا عصر کے بعد پڑھ لیں، 5 نمازوں میں کسی بھی وقت آپ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ ساتھیوں، بھائیوں اور بہنوں، مغرب عشاء کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے، 72 گھنٹے آپ لوگوں کے پاس موجود ہیں، جب دل کرے اس عمل کو پڑھ لیجئے۔ اس 72 گھنٹے میں جتنی بار چاہیں اس عمل کو پڑھیے، اس عمل کی اجازت سب کو ہے۔ ناظرین کرام، آپ نے پڑھنا بالکل اسی طریقے اور ترتیب سے جو طریقہ کار میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ اللہ والوں کے بتائے ہوئے وظائف ہوتے ہیں، ان کو ترتیب سے پڑھنا، طریقے سے پڑھنا ضروری ہوتا ہے، اور میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے چھوٹے چھوٹے وظیفے لے کر آؤں، آسان وظیفے لے کر آؤں، ایسے وظائف لے کر آؤں کہ 2 سال کا بچہ بھی پڑھ لے، صاف ستھرا وظیفہ لے کر آؤں، کیونکہ جتنا زیادہ خلوص کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا، جتنی زیادہ محبت توجہ کے ساتھ دل سے وظیفہ پڑھا جائے گا، اللہ والوں کامیابیوں کے اتنے زیادہ مواقع بڑھ جاتے ہیں۔ تو اسی لیے آپ لوگوں نے میرے اس چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، ان پر آپ کو ایسے طاقتور وظائف ملیں گے کہ انشاءاللہ کہ آپ کی زندگی کو 4 چاند لگ جائیں گے، کامیابی آپ کے قدم چومیں گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے۔ وظائف تو بہت لوگ بتا رہے ہیں، لیکن سینے کے راز کو کوئی نہیں بتاتا، اس لیے آج ویڈیو کے توسط سے میں آپ لوگوں کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ آپ لوگ ہمارے ساتھ اس چینل سے جڑ جائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوسروں کے ساتھ صدقہ جاری کی نیت سے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ناظرین اکرام، دوسروں کو بھی بتائیے کہ یہ وظائف کتنے زیادہ کارآمد ہیں، آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ ناظرین توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو سکپ کر کے یا کٹ کر کے دیکھ رہے ہوں، لیکن ہم عمل کا وظیفے کا طریقہ کار بتا رہے ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت اہم ہے، بہت زیادہ خاص ہے۔ اگر ابھی بھی آپ نے ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھا تو عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی خاص حصہ آپ سے چھوٹ نہ گیا ہو یا مس نہ ہو گیا ہو، تو پھر پورا سال آپ کو پچھتانا پڑے گا۔ آج موقع ہے سال 2024 کے تمام خوابوں کو پورا کرنے کا۔ ناظرین، اگر آپ نے نہیں مانگا تو پھر آپ کب مانگیں گے؟ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اللہ اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ کے خزانے انشاءاللہ بھر دے گا۔ ناظرین، اب عمل کیا ہے کہ رجب کی 28، 29 اور 30 تاریخ کا یہ عمل ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے یہ وظیفہ پڑھنے کی اجازت بالکل عام ہے۔ پورا دن پوری رات آپ لوگوں کے پاس موجود ہے، آپ نے اس عمل کو کسی صورت بھی نہیں چھوڑنا، نہیں جانے دینا، نہیں ضائع کرنا اس وقت کو۔ اس عمل کو وہ لوگ بھی پڑھ لیں، میری بہنیں جو شوہروں کی ستائی ہوئی ہیں، جو ساسوں کی ستائی ہوئی ہیں، ستایا ہوا بندہ ہے، چاہے ظالم شوہر، چاہے بیوی، کسی بھی شخص کے یہ وظیفہ کوئی انسان کسی رشتے کے لیے بھی پڑھ سکتا ہے۔ ناظرین، ظالم اور روٹے ہوئے اور بے وفا محبوب کے لیے پڑھ لیں۔ یقین مانیے اس عمل کو پڑھتے ہی کچھ بھی نہیں پڑھنا، لوگ آپ سے محبت کریں گے، ظالم دوست بن جائیں گے، ظالم تیر کی طرح سیدھے ہو جائیں گے، دشمن تمہارے قدموں میں گر جائیں گے، نفرت کرنے والے محبت کرنے لگ جائیں گے، کیونکہ یہ عمل آپ کو رب کا لاڈلا بنا دے گا۔ لاڈلے مہینے کے لاڈلے دنوں لاڈلے ولی کا لاڈلا وظیفہ جب پڑھو گے تو پھر تم بن جاؤ گے رب کے لاڈلے، اور رب کے لاڈلے کو مجال ہے کسی دنیا کی پریشانی چھوٹ کر چلی جائے، رب کے لاڈلے کو مجال ہے کہ کوئی غربت اور غریبی تمہارے گھر سے گزر جائے، کیونکہ اللہ کے ولی غوث پاک جو میرا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے کہ اس کو آج تک جس نے بھی پڑھا راتوں رات اس کی زندگی سنور گئی۔ تو یہ موقع صرف سال میں ایک ہی بار ملتا ہے۔ اب آپ نے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ ناظرین کرام، آپ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہے تو چھوٹا درود پڑھ لیں، مختصر آسان سا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا پھر بہتر یہ ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ اس کی فضیلت اور برکت بہت زیادہ ہے۔ اور ناظرین کرام، 3 بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ حصول برکت کے لیے ایک دفعہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन कराम, 3 बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले अपने ख़ास मकसद, ख़ास हाजत की नीयत करनी है। देखिए, हर इंसान किसी न किसी मकसद के लिए, किसी न किसी हाजत के लिए वज़ाइफ पढ़ता है। कोई बेरोज़गार है, रोज़गार चाहता है। कोई बे औलाद है, औलाद नरीना चाहता है। कोई मनपसंद नौकरी शादी चाहता है। कोई कारोबार में तरक्की अरूज कामयाबी चाहता है। हर इंसान की अलग अलग हाजत है। जिसको जो भी चाहिए, जो भी आपका मकसद है, अपने अल्फाज में, अपने मकासद में नियत करने के बाद आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। तौज़ तस्मीया पढ़ने से तमाम शैतानी असरात ख़त्म हो जाते हैं और जो काम अल्लाह के नाम से शुरू किया जाता है उसमें खैर, उसमें बरकत, उसमें सलामती होती है। तौज़ तस्मीया पढ़ने के बाद आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद दिल ही दिल में आप और रब्बे करीम से मांगते चले जाइए। और अब आपने सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो या रब्बना का वजीफ़ा है। एक ऐसा कामली वजीफ़ा है कि अल्लाह वालों का कहना है कि जब इंसान रजब की 28, 29 और 30 तारीख को हुर्मत वाले महीने में इन ख़ास कबूलियत की घड़ियों में या रब्बना या रब्बना या रब्बना पढ़ता है तो वो अल्लाह को राज़ी कर लेता है, अल्लाह की तवज्जो को अपनी तरफ मरकूज़ कर लेता है। आप या रब्बाना को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ़ और सिर्फ मोहतरम नाज़रीन 11 बार पढ़ना है। 11 टाइम पढ़ना है। इंशाअल्लाह सिर्फ 11 बार पढ़ते ही आप अल्लाह के करीब हो जाएंगे, अल्लाह के दोस्त हो जाएंगे, अल्लाह के लाडले हो जाएंगे। फिर आप रब्बे करीम से जो कुछ मांगते चले जाएंगे इंशाअल्लाह आपको मिलता चला जाएगा। अब आपने या रब्बाना को पढ़ना किस तरीके से है, ये सबसे अहम बात है, तवज्जो कीजिएगा। या रब्बाना 1 बार हो गया, या रब्बाना 2 बार हो गया, या रब्बाना 3 बार हो गया, या रब्बाना 4 बार हो गया, या रब्बाना 5 बार हो गया, या रब्बाना 6 बार हो गया। इसी तरीके से आपने 11 मरतबा या रब्बाना का वजीफ़ा पढ़ना है नाज़रीन। ये पहला वजीफ़ा हो गया, तवज्जो से, ध्यान से। इसके बगैर साथियों भाइयों ये वजीफ़ा नामुकम्मल है। 11 बार या रब्बाना का वजीफ़ा पढ़कर जब आप अल्लाह के करीब हो जाएंगे, अल्लाह के लाडले हो जाएंगे, तो फिर आज आपने इस खुसूसी घड़ियों में अब आपने क्या करना है कि दूसरा वजीफ़ा पढ़ना है, जिसे पढ़ते ही रब की ज़ात 70 बार ये वजीफ़ा पढ़ते ही आपको गैबी असबाब पैदा फरमाएगा, जिसे पढ़ते ही गैबी मदद आ जाती है, जिसे पढ़ने के बाद आप रब्बे करीम से जो कुछ मांगते चले जाएंगे रब की ज़ात आपके नसीब और तकदीर में लिख देती है। आपने करना क्या है कि आपने 70 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को पढ़ना है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह एक ऐसी कुरानी आयत है जिसके लफ्ज़ी मायने है कि ना नेकी करने की ताकत, ना गुनाह करने की हिम्मत, मगर अल्लाह की तौफीक से। अल्लाह वालों, ये कुरान मजीद की बेहद ताकतवर अमाल है, कुरानी सूरत है, लेकिन जब तक आप रब्बे करीम से अपने गुनाहों की सच्ची तौबा नहीं कर लेते, जब तक आप अपने रब को राज़ी नहीं कर लेते, तब तक आप कुरान मजीद की तिलावत कर लें, तस्बीहात पढ़ लें, अमाल पढ़ लें, सब कुछ कर लें, तहज्जुद पढ़ लें, आपकी दुआएं कभी कबूल नहीं होती। इसकी बड़ी वजह ये होती है कि जिन लोगों की दुआएं कबूल नहीं होती, जिनके वजीफ़ों का फ़ायदा नहीं होता, तो वो कहते हैं कि कामयाबी हाथों से निकल जाती है। दिन रात मेहनत करने के बावजूद हर कदम पर नाकामी है, हर कदम पर मायूसी है। वो ये जाने कि जब तक आप रब की पकड़ में रहते हैं, जाने या जाने में आप किसी गुनाह में साथियों भाइयों बहनों पकड़ में आ जाते हैं, तो फिर आपके वजीफ़ों का फ़ायदा नहीं होता। इसलिए आपने रजब की 28, 29 और 30 तारीख यानी कि बुध, जुमेरात और जुम्मा 70 बार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़कर जब आप नदामत के साथ, शर्मिंदगी के साथ अपने गुनाहों की तौबा अल्लाह ताला से करवा लेते हैं, तो फिर आप रब्बे करीम से जो कुछ मांगते चले जाएंगे इंशाअल्लाह आपको मिलता चला जाएगा। कि जब इंसान की तौबा कबूल हो जाती है तो वो ऐसे है जैसे माँ के पेट से अभी पैदा किया गया हो। एक बार अल्लाह के शेर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के पास एक शख्स आया। उसने कहा कि मैं बेरोज़गार हूँ, तो अल्लाह के शेर ने कहा जाओ इस्तग़फ़ार पढ़ो, तौबा करो। एक दूसरा शख्स आया, उसने कहा मेरे पास औलाद नहीं, तो अल्लाह के शेर ने कहा जाओ तौबा इस्तग़फ़ार कहो। फिर एक तीसरा शख्स आया, उसने कहा, उसने भी अपनी किसी मुसीबत का इजहार किया, तो अल्लाह के शेर ने कहा जाओ तौबा इस्तग़फ़ार करो। पास बैठा एक शख्स बोला कि ए हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, आपके पास 3 अफराद आए जिन्होंने अपने मसले अलग अलग बयान किए, आपने तीनों को तौबा इस्तग़फ़ार करने का हुक्म दिया, तो अल्लाह के शेर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो फरमाते हैं कि जब तक आपकी तौबा कबूल नहीं होती, आप अल्लाह को राज़ी नहीं कर लेते, आप
اپنی پکڑ سے جان نہیں چھڑوا لیتے، کوئی وظیفہ، کوئی قرآنی آیت، کوئی نفل، کوئی آپ کا فائدہ نہیں دے سکتے۔ تو ناظرین، اس لیے آج ماہ رجب کی ان خاص گھڑیوں میں 28، 29 اور 30 تاریخ کے دن، یعنی کہ بدھ، جمعرات اور جمعہ، 70 مرتبہ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھتے ہوئے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیے۔ آپ اپنے گناہوں کو بہتر جانتی ہیں، اللہ نے ہر کسی کے گناہوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے۔ آپ اپنے گناہوں کو بہتر جانتی ہیں، میں اپنے گناہوں کو بہتر جانتی ہوں۔ تو ناظرین و سامعین، اکیلے میں بیٹھ کر، سناٹے میں بیٹھ کر، تنہائی میں بیٹھ کر رب کریم سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجیے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے، بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول کر لی ہے، تو انشاءاللہ میرا یقین ہے جو شخص آج 70 مرتبہ ندامت کے ساتھ، دل کے ساتھ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے ہوئے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لے گا، انشاءاللہ بہت جلد اس کے گھر کو رزق اور دولت کے خزانوں سے بھر دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں اولاد عطا فرمائے گا، اس کی تمام مشکلات کو ختم فرمائے گا، اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا، اس کو غیب سے اتنا رزق نوازے گا کہ وہ دونوں ہاتھوں سے بھی بانٹے گا، تو اس کے پیسوں میں، اس کے رزق میں، اس کی دولت میں کمی نہیں آئے گی۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے، کس طرح، کس طریقے سے پڑھنا ہے، سب سے اہم بات ہے۔ ناظرین سامعین توجہ کیجیے گا، لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ دو بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ تین بار ہو گیا۔ اسی طرح سے ناظرین کرام، آپ نے 70 بار جب لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا، تو اب آپ نے اپنے اللہ کو راضی کر لیں گے، آپ اللہ کو منا لیں گے۔ آپ نے سورہ اخلاص پڑھ کر جو کچھ مانگیں گے انشاءاللہ وہ آپ کو ملتا جائے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کے بعد آپ نے صرف ایک قرآن سورت کو پڑھنا ہے، جسے 3 بار پڑھنے سے مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، سورہ اخلاص جو کہ بہت ہی بابرکت صورت ہے اور چھوٹی سی صورت ہے، جب آپ گناہوں کی توبہ قبول کروا لے تو پھر آپ نے سورہ اخلاص پڑھ کر اس کے نظارے دیکھنے ہیں۔ پھر اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرنے پر، اللہ کی بے نیازی کا ذکر کرنے والے پر اللہ تعالیٰ اتنا عطا فرمائے گا کہ وہ لوگ جو آپ کو غربت کا طعنہ دیتے ہیں، وہ لوگ جو آپ کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں، وہ لوگ جو آپ کی غریبی کی وجہ سے منہ تک نہیں لگاتے، وہ خود چل کر آپ کے پاس آئیں گے اور یہ پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ایسا کیا کرتے ہو کہ رب نے تیری تقدیر کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ ناظرین کرام، آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کے بعد تیسرا اور آخری وظیفہ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ توجہ کیجیے گا کہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے۔ ایک دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جب بندہ رجب کی 28، 29 اور 30 تاریخ کو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی توبہ کرنے کے بعد ضد کر کے مانگتا ہے، بیکاری بن کر، فقیر بن کر سورہ اخلاص پڑھنا شروع کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے فرشتوں یہ کون ہے جو پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے، پھر سورہ اخلاص پڑھ کر رب کی وحدانیت کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو اللہ کی بے نیازی سے پکارتا ہے، جاؤ جو بندہ جو بھی مانگتا ہے اسے عطا فرما دو، اس کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ اللہ کی وحدانیت کے صدقے اللہ خزانوں کا مالک بنا دیتا ہے، بند کاروبار چل پڑتے ہیں، جس دکان پر گاہک نہیں آتے گاہکوں کا رش لگ جاتا ہے، جس گھر سے لڑائی جھگڑے ختم نہیں ہوتے وہاں سکون و اطمینان نصیب ہوتا ہے، جن کی اولاد نافرمان ہو وہ تیر کی طرح سیدھی ہو جاتی ہے، پھر آپ کے تمام بگڑے کام سنور جاتے ہیں، آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر جاتی ہے۔ آج تک جس حاجت کے لیے، جس مقصد کے لیے آپ 2024 میں ٹھوکریں کھاتے ہوئے آئے ہیں، دن رات محنت و مشقت کے باوجود، جو پچھلے سال جو آپ کی حاجات پوری نہ ہو سکی، آج 3 دن کے 3 اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب تعداد میں پڑھنے کے بعد انشاءاللہ دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے یہ اعمال کو بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنا ہے، اپنی منمانی بالکل نہیں کرنی۔ اپنی منمانی کریں گے تو وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ نے سورہ اخلاص کو صرف اور صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ 41 بار انشاءاللہ سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے آپ 10 حاجتوں کی نیت کر کے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ 10 کی 10 حاجتیں بھی پوری ہو جائیں گی، اللہ پاک ضرور پورا فرما دے گا۔ سورہ اخلاص کو 41 بار پڑھنے کے بعد وظیفہ مکمل ہو چکا۔ ناظرین کرام، اب آخر پہ آپ نے اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے پیارے نبی پر جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آج کا عمل آپ کا مکمل ہو گیا۔ عمل کو مکمل کر لینے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ سجدے میں چلے جانا ہے، اللہ کے
آگے سجدہ کر کے گر گڑا کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے خوب اپنی حاجتوں اپنے مقاصد کے لیے دل جوئی کے ساتھ خوشرو و خصوع ہو کر دعا مانگ کے انشاءاللہ آج آپ کی ہر مقصد، ہر خواہش، ہر دعا ضرور قبول ہوگی۔ پورے صدقے دل کے ساتھ خود بھی اس عمل کو کیجیے، دوسروں تک بھی زیادہ سے زیادہ صدقہ جاری کی نیت سے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔